ملک کے عمومی حالات جو ہیں سیاسی طور پہ بھی اور ایکسٹرنلی بھی بڑی گو مگو کا شکار ہے. بارڈرز کے اوپر ہمیں تسلی ہے کہ حفاظ پاکستان جو ہے وہ خواب بلوچستان کا معاملہ ہو, کے پی کا معاملہ ہو, پاکستان کا کوئی بھی سیکورٹی کا معاملہ ہو, وہاں پہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. آپریشن بھی جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں پہ کیا جا رہا ہے اور حکومت فل سپورٹ کر رہی ہے. لیکن جو پولیٹیکل ایک سپورٹ ملنی چاہیے تمام نقطہ ہے فکر کی طرف سے یا تمام سیاسی جماعتوں کی طرف سے, ایک یونٹی آف کمانڈ جو ہونی چاہیے جو ہماری فوج کو ملے یا اس ملک کو ادارے کو ملے, وہ نہیں مل رہی. اور اس کے آبویس سے ریزنز ہیں. اس میں ایک سب سے بڑا فیکٹر تحریک انصاف سمجھتی ہے کہ ان کی لیڈرشپ کا قید میں ہونا ہے. اور اب تو وہی واویلا کر رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب ہوں یا کوئی اور ہو یا رؤف حسن صاحب ہو, ان سب کو اس لیے اریسٹ کر لیا گیا ہے تاکہ عمران خان جو ہے ان کے خلاف کیس کو مضبوط سے مضبوط بنایا جائے. اس میں دو پہلو ہیں, یا تو یہ کہ کیس فریم کیا جا رہا ہے یا واقعی عمران خان صاحب کے اتنا زیادہ گٹھ جوڑ تھا جنرل فیض حمید ریٹائرڈ کے ساتھ کہ جس نے ملک کو اور ریاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. تو اس پہ تو پھر ضرور بات بھی ہونی چاہیے, سزا جزا بھی ہونی چاہیے. اس پہ ضرور بات کریں گے. بانی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, عمران خان کے جو کلوز لوگ ہیں, وہ یہ واویلا مچا رہے ہیں کہ عمران خان کی سہولیات جیل میں واپس لے لی گئی ہیں. اور جیل کا جب سے چلا پتا کہ حکومت کی ناک کے بالکل نیچے جیل کا عملہ, عورتیں, مرد, وہ عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. مبینہ طور پہ بشرا بی بی اور عمران خان کی بھی ٹاک کروا رہے تھے, پیغام رسانی کروا رہے تھے. مبینہ طور پر جنرل فیض حمید اور عمران خان کے درمیان پیغام رسانی کر رہے تھے. تو اب جیل میں اور سختیاں آ گئی عمران خان پہ بادی النظر میں. اس میں بات کریں گے. ان تمام صورتحال میں نواز شریف صاحب ایز یوزول خاموش بھی ہیں اور اب لنڈن بھی جا رہے ہیں. تو کیا لنڈن ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں, کافی عرصے کے لیے جا رہے ہیں, یا مختصر وزٹ پہ میڈیکل کر کے واپس آ جائیں گے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر اور جنرل فیض حمید کیا گل کھلا سکتے ہیں عمران خان کے لیے یا آگے تک. اور یہ جو حکومت کا کنسٹیٹیوشنل پیکج آ رہا ہے جس میں بات یہ کی جا رہی ہے کہ شاید چیف جسٹس کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے ججوں کی عمر بڑھا دی جائے اور پینل آف ججز بنایا جائے جو چیف جسٹس کا تعین کرے گا, سینیورٹی کے اصول کو سائڈ پہ رکھے. ان تمام چیزوں پہ نن ادر دین عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سینیٹر بھی ہیں, بہت سینئر صحافی, بہت سینئر پولیٹیشین ہیں, آپ نواز شریف صاحب کے بہت کلوز ہیں. عرفان صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنا وقت دینے کا. سر, یونٹی نظر نہیں آ رہی. تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ پہ جیل میں سختیاں کر دی گئی ہیں, ان کا کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں ان کے جیل کے اندر. وہاں پہ مین سیل جو ہے وہ گند کا کھول دیا گیا ہے, ان کو کسی سے بات کرنے نہیں دیا, قید تنہائی میں ان کو ڈال دیا گیا ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں, آپ بھی عمران خان کے دور میں پولیٹیکل پرزنر رہے ہیں ایک ناجائز کیس میں. اب ہمیں تو یہ نہیں پتا عمران خان کا تو بھی فیصلہ ہونا ہے جائز ناجائز, لیکن آپ ناجائز رہے تھے. آپ سختیاں تو سمجھ سکتے ہیں کیا ہوتی ہیں پھر جیل میں. جی بہت شکریہ کامران. میں سمجھتا ہوں کہ کتنی ہی آسائشیں کیوں نہ ہوں اور کتنی ہی رعایتیں کیوں نہ ہوں, جیل بہرحال جیل ہوتی ہے اور جیل کا اپنا ایک ماحول ہوتا ہے, جیل کی اپنی سختیاں ہوتی ہیں. اور صرف یہ تاثری انسان کے لیے کافی ہوتا ہے کہ وہ ایک محدود سی جگہ میں ہے اور یہاں سے اپنی مرضی کے ساتھ باہر نہیں نکل سکتا, کسی سے بات نہیں کر سکتا. تو جیل جیل ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اور میری معلومات بھی یہ ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ میڈیا بھی ہمیں اکثر و بیشتر یہ بتاتا رہتا ہے کہ خان صاحب کے لیے کیا سہولیات وہاں فراہم کی گئی ہیں. ان کی رہائش سے لے کے ان کو اے سی دینے تک, ان کو ایکسرسائز مشینیں دینے تک, ان کے لیے کشادہ ان کے رہنے کی جگہ کرنے کے لیے دیواریں توڑنے تک, یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. ان کے کھانے پینے کے حوالے سے بھی جو تفصیلات سامنے آئی ہیں, میرا خیال نہیں ہے کہ ہم میں سے شاید گنے چنے لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر بھی وہ کھانے یا وہ لذائذ میسر ہوتے ہوں. بہت سے ہمارے لیڈر, میرا خیال ہے صف اول کے سارے ہی لیڈر جیلوں میں رہے ہیں. میں نے کبھی نہیں سنا ہے کہ انہوں نے کوئی کھانے کی شکایت کی ہو, انہوں نے کوئی بچھونے کی شکایت کی ہو. میں کامران آپ کو بتاؤں کہ جب میں میاں صاحب کے ساتھ ہم آئے تھے لندن سے اور وہ گرفتار ہو گئے تھے اور مریم گرفتار ہو گئی تھی, تو اگلے دن میں نے میاں صاحب سے, اگلے دن تو نہیں کچھ دنوں بعد جب میں اڈیالہ جیل گیا اور میں نے پوچھا جی کہ کیا گزری تھی آپ لوگوں پہ, تو وہ کہنے لگے جی بس کیا گزرنی تھی, مجھے وہ لے کے آئے ہیں اڈیالہ کی ایک کوٹڑی میں اور انہوں نے کھٹ سے تالا والا کھول کے مجھے اندر ڈال دیا اور میں نے دیکھا کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک پھٹی پرانی سی دری فرش پہ پڑی تھی. اور میں چونکہ ساری رات آپ جانتے ہیں میں جاگتا رہا ہوں, تو میں آ کے اس دری پہ لیٹ گیا اور سو گیا.
یہ کیفیات گزری ہیں. مریم کی الگ ایک کہانی ہے کہ اس کے کندھے کا آپریشن تھا اور وہ گئی اور اس نے کہا جی کہ مجھے کچھ نہیں, ایک تکیہ ہی دے دیں, میرے کندھے میں درد ہو رہا ہے. انہوں نے کہا جی کہ نہیں, تکیے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ کہانیاں تو میرا خیال, اور میں اپنی کہانی میں تو بہت مختصر وقت کے لیے گیا لیکن اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. خان صاحب کے لیے جتنے ملاقاتی میرا خیال ہے خان صاحب کو ملے ہیں پچھلے سال سوا سال کے اندر, شاید اڈیالہ جیل کے باقی تمام قیدیوں کو کے ملاقاتیوں کی تعداد ملا لی جائے تو شاید یہ تعداد زیادہ ہوگی. وکلاء کی شکل میں, ان کے عزیزوں کی شکل میں, ان کی بہنوں کی شکل میں, ان کے دوستوں کی شکل میں ہزاروں میں چلی جاتی ہیں یہ ملاقاتیں. لیکن آئے دن ان کی کوئی نہ کوئی شکایت سامنے آتی رہتی ہے. سیاستدان جو قید میں جاتے ہیں وہ شکایتیں بڑی کم کیا کرتے ہیں, لیکن اگر ان کے لیے کوئی اس طرح کے مسائل ہیں, چوہوں کا ذکر آیا اور اس طرح کا, تو نہیں ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو سہولت بھی مانگتے ہیں انہیں فراہم کر دی جائے اور ساتھ ساتھ انہیں بتا دیا جائے کہ یہ سامنے والی جو کوٹھی ہے اس میں نواز شریف رہتا تھا اور وہ دری پہ سوتا رہا ہے یہاں پہ. یہ ساتھ ساتھ انہیں باور کرایا جاتا رہے. باقی ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی اذیت ہو, انہیں کوئی تکلیف ہو, انہیں کوئی مشکل ہو. ہم چاہتے ہیں کہ وہ وقت جو بھی قانون کے مطابق ان کو جیل میں رہنا ہے وہ رہیں اور ان کو وہ سہولتیں جو قانون دیتا ہے وہ بھی دی جائیں اور جو نہیں قانون دیتا وہ بھی بے شک دی جائیں. ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے. عرفان صاحب, آپ کے میرے نزدیک تین روپ ہیں, ایک پولیٹیشین کا ہے, ایک صحافی کا, ایک ہسٹورین کا ہے. ایک لمحے کے لیے آپ اپنے آپ کو پولیٹیشین نہ سمجھیں اور صرف ہسٹورین اور جرنلسٹ سمجھیں. آپ سے ایک تجزیہ چاہتا ہوں. آپ نے نشیب و فراز اس ملک میں دیکھے. آج کا جو سیاسی قیدی ہوتا ہے, خواہ وہ کرپشن میں اندر گیا ہے, ایبڈو میں اندر گیا ہے, وہ ہائی جیکنگ میں اندر گیا ہے, کل وہ جب قوس قزح کا رنگ چینج ہوتا ہے آسمان پہ تو وہ باہر نکلا ہوتا ہے اور وہ عوام کے اندر گھل مل رہا ہوتا ہے, وہ پرائم منسٹر ہی بن رہا ہوتا ہے. ہم نے یہ سب دیکھا بینظیر صاحبہ کے کیس میں, زرداری صاحب کے کیس میں, نواز شریف صاحب کے کیس میں. آج آپ کو عمران خان کا سیاسی فیوچر کیسا نظر آتا ہے؟ بینگ اے جرنلسٹ اینڈ بینگ اے ہسٹورین, آپ سے جواب چاہتا ہوں میں, ناٹ ایز اے پولیٹیشین. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے ایک بڑی واضح لکیر کھینچ دی اور قدغن لگا دی. تو میں کوشش کروں گا کہ میں سیاست سے ہٹ کے بات کروں. تاریخ یہ کہتی ہے کہ سیاستدان جیلوں میں جاتے ہیں, نکلتے ہیں, پھر اقتدار میں آ جاتے ہیں. یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. طویل عرصہ تک زرداری صاحب میرا خیال ہے کہ سب سے طویل قید انہوں نے کاٹی, لیکن آج وہ صدر مملکت ہیں. نواز شریف صاحب برسوں قید میں رہے, 11-12 سال اٹک قلعے میں بھی رہے, وہ اڈیالہ جیل بھی رہے, وہ پھر لانڈی بھی رہے, وہ کوٹ لکھپت بھی رہے. شاید ہی پاکستان کی کوئی جیل ہو جس پہ نواز شریف نہیں گئے, بے نظیر محترمہ گئیں, لیکن یہ سارے لوگ آتے رہے, کم بیک کرتے رہے. خان صاحب کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کا جیل جانا ان کے ایک تو جرائم کی جو فہرست ہے یا الزامات کی فہرست ہے, ہم یہ کہہ لیتے ہیں, جرائم نہیں کہتے, الزامات کی فہرست بڑی سخت ہے اور بڑی ٹھوس ہے. مثال کے طور پر توشہ خانہ کوئی ہوا کا کیس نہیں ہے. مثال کے طور پر $195 ملین کا جو کیس ہے یا پاؤنڈ کا کیس ہے وہ ہوا میں نہیں ہے. وہ رقم آئی ہے, وہ رقم ایک شخص کو ملی ہے, اس شخص سے انہوں نے زمین لی ہے, اس سے مراعات لی ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد جو 9 مئی ہے, میں کامران یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جنرل اکبر سے لے کے ظہیر الاسلام عباسی تک بے شمار بغاوتیں ہوئیں, کم از کم 4 بڑی سازشیں اور بغاوتیں ہوئیں. کوئی سازش اور کوئی بغاوت اپنے گھر کے اندر سے باہر نہیں نکل سکی. یہ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے اور پکڑے گئے اور دھر لیے گئے اور کورٹ مارشل ہوئے اور جیل چلے گئے. ایک بغاوت ہمارے یہاں کامیاب ہوئی ہے جس کا نام ہے 9 مئی. اس کا پہلا فیز بڑی کامیابی کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہوا ہے. کوئٹہ سے لے کے چکدرہ تک اور مردان تک سب 200 کے قریب مقامات جو طے کر دیے گئے تھے وہاں حملے ہو گئے اور بڑے کامیاب حملے ہو گئے. تخت و تاراج کر دیا گیا, جلا دیا گیا, تباہ کر دیا گیا, طیارے جلا دیے گئے. اگلا فیز نہیں ہو سکا اور تیسرا فیز بھی نہیں ہو سکا. لیکن یہ ہماری تاریخ کی واحد بغاوت ہے جو 1/3 کم از کم کامیاب ہو گئی. اب اس کا سیرا کسی نہ کسی کے سر تو بندھنا چاہیے نا. میں چاہوں سیاستدان کو ایک طرف رکھ دیں, ہماری تاریخ کے اندر ایسے واقعات نہیں ہوئے. اب اگر ہوئے ہیں
تو کوئی ایسا تو نہیں ہوا ہے کہ کوئی کوکاف سے جن اترے ہیں اور یہ کام کر کے پھر کوکاف کی پہاڑیوں کے پیچھے چلے گئے ہیں؟ وہ دکھائی دیے ہیں، وہ نظر آئے ہیں، ان کے رشتہ و پیوند کو آپ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں، پورے پاکستان نے دیکھا ہے۔ دنیا ان چیزوں کو معاف نہیں کرتی ہے۔ میرا خیال نہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر اگر اس کی دفاعی تنظیمات کو نشانہ بنایا جائے اور سینکڑوں کی تعداد میں، تو وہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو معاف کر دیا جائے۔ ابھی آپ کے سامنے برطانیہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے جرائم میں لوگ جو ہیں وہ کس طرح ایک مشین چل رہی ہے عدلیہ کی، 24 گھنٹے عدالتیں کھلی ہیں، 1.5-2 گھنٹے سماعت ہوتی ہے، سمری ایک طرح کی سمری سماعتیں ہوتی ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں جیلوں کے اندر۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب ایک پولیٹیشن کے طور پہ وہ کم بیک کر سکیں گے جو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے کیا تھا، جو زرداری صاحب نے کیا، جو نواز شریف صاحب نے کیا، اس لیے کہ ان کے جرائم، ان کی جیلیں، ان کی قیدیں آج بھی ہوا کے اندر ہیں، ان کے نیچے کوئی ٹھوس جرائم ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ یہاں صورتحال بڑی برعکس ہے۔ ابھی تو فیض حمید صاحب گرفت میں آئے ہیں، وہ بتائیں گے، آپ نے اپنے دیباچے میں کچھ باتیں کی ہیں، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی پولیٹیکل فتح مندی یا کوئی پولیٹیکل کامیابی خان صاحب کے مقدر میں ہے اور وہ دوبارہ آ کے پاکستان کے اوپر حکمرانی کر سکیں گے۔ سر میں آپ سے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ 9 مئی کی جو بغاوت ہے وہ پاکستان کی ہسٹری میں بہت کم ہوئی، بلکہ ہوئی نہیں شاید کہ کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ کیا ہو، اور یہ ایک افسوسناک بات ہے، کنڈیمیبل۔ لیکن آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ پہلے کبھی نہیں ہوا، اس کا صحرا عمران خان کے سر سج بھی سکتا ہے اور شاید سج بھی جائے کیونکہ جو ایویڈنس سامنے آ رہا ہے، لیکن یہ بھی پہلے کبھی نہیں ہوا پاکستان کی تاریخ میں کہ پاکستان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ سٹنگ آرمی چیف کو جو کہ ہوا میں معلق ہو اس کو سیک کر دے، اس کے اوپر طیارے کی لینڈنگ نہ کرنے کا ہائی جیکنگ کا کیس بنے، اس کی سزا ہو، عمر قید، سزائے موت، اور پھر وہ چینج ہونا اور بات ہے، لیکن یہ سب کچھ اور اس کے بعد دوبارہ پرائم منسٹر بن جائے۔ یہ بھی کبھی نہیں ہوا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جیسی لیڈر جو تھی ان کو سیکورٹی رسک کہا جاتا تھا یہ غدار ہیں، انہوں نے ہندوستان کے ساتھ مل کر ان کو راس دیے، سکھوں کی لسٹیں پرووائڈ کی ہیں۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا، لیکن یہ لوگ دوبارہ پلٹ کے پرائم منسٹر بھی بنتے رہے۔ تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں، اور یہ بھی کبھی نہیں ہوا جو جس طرح کے ایکس آرمی چیف کو آرٹیکل 6 غداری کا مقدمہ چلے، جس طرح نواز شریف صاحب نے چلایا، اسٹیبلشمنٹ کی رضامندی کے بغیر چلایا، ان کے منع کرنے کے باوجود چلایا، اس پہ ناراضگی ہوئی، اس پہ دھرنے ہوئے، اور اس کے بعد اقتدار سے ہاتھ بھی دھونا پڑا، لیکن دوبارہ ان کی پارٹی پاور میں آ گئی، ان کا بھائی پرائم منسٹر، ان کی بیٹی سی ایم ہے۔ تو یہ سب کچھ تو سر ہوتا رہا ہے، انپریسیڈنٹڈ چیزیں اگینسٹ سیکورٹی اداروں کے، اسٹیبلشمنٹ کے، آرمی چیفز کے ہوتی رہی ہیں، خواہ وہ نواز شریف صاحب تھے اس وقت یا وہ بے نظیر صاحبہ تھیں۔ لیکن جب کوسے قضا چینج ہوئی تو یہ دوبارہ سرخرو ہو کے باہر آ گئے۔ اس ایلیمنٹ کو اگر آپ دیکھیں تو تب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ تاریخ میں اڈیالہ جیل کی کال کوٹری میں ملیا ملیٹ ہوں گے، یہ باہر نکل کے ایمرج نہیں کریں گے باقی لیڈروں کی طرح جن کے ڈفرنٹ طرح کے لیکن بڑے ہی ہینیس کرائمز کے الزامات تھے۔ دیکھیے کامران، ہینیس کرائم کوئی بھی نہیں تھا، کسی کا بھی نہیں تھا۔ آپ مجھے بتائیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے ایسا کیا کرائم کیا تھا؟ اگر انہوں نے کوئی ریمارکس دیے ہوں گے، فوج کے سیاسی کردار کے حوالے سے بات کی ہوگی، اس کے علاوہ ان کا کوئی ایسا کرائم نہیں تھا جس کو ہم ان کی بیاض سیاست جو ہے اس کے اوپر یہ سمجھیں کہ بہت بڑا کوئی گناہ کبیرہ انہوں نے کر دیا تھا۔ نواز شریف صاحب نے اپنا ایک آئینی، اپنا ایک قانونی اختیار استعمال کیا تھا، اپنی ایک اتھارٹی استعمال کی تھی۔ کوئی قانون یا کوئی قاعدہ، اخلاقیات کو اگر آپ ایک طرف تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیں، کیونکہ قانون، آئین اور ضابطے اپنی ایک زبان رکھتے ہیں اور اپنا ایک ایتھکس رکھتے ہیں۔ وہ جہاز میں تھے، وہ سری لنکا میں تھے، وہ کہاں تھے، وزیر اعظم کے اس اختیار کو سلب نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آرمی چیف کو سیک کر دے۔ یہ کوئی جرم نہیں ہے ان کا، اس کو جرم بنایا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ایک الگ کہانی ہے، اس کو بھی آپ ذہن میں رکھیے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آپ کان کنی کر کے بھی، بہت تحقیق کر کے بھی، بہت تفتیش کر کے بھی ان وزرائے اعظم کا، گیلانی صاحب کو بھی لے لیں، انہوں نے کہا جی کہ میں یہ خط نہیں لکھتا، مجھے قانون اجازت نہیں دیتا، وہ گھر چلے گئے نا۔ یہ سارے کے سارے جو ہیں انہوں نے کوئی ایسا کرائم نہیں کیا۔ مجھے بتائیں کہ کسی نے، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کوئی بغاوت کی ہو، کوئی ہتھیار اٹھائے ہوں، کوئی حملے کیے ہوں، میاں صاحب نے کوئی حملے کیے ہوں؟ 28 جولائی 2017 کو فیصلہ ہوتا ہے،
وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ساتھ یہاں سے جی ٹی روڈ سے گزر کے چلے جاتے ہیں. 5 دن لگتے ہیں لاہور پہنچتے ہوئے. رستے میں کوئی گملہ ٹوٹا, کسی فوجی تنصیب پہ حملہ ہوا, جی ایچ کیو کے سامنے سے گزرے ہیں, وہ کوئی پتھر پڑا اس پہ. آپ کسی جرم کو بھی کھاتے میں ڈال لیں ان لیڈروں کے ماضی کے. ابھی جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگایا گیا, اس سے بھی کوئی بڑا اشتعال انگیز بات ہو سکتی ہے. پاکستان میں کسی جگہ فوجی تنصیب پہ حملہ نہیں ہوا. تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے کسی بھی بگتی کو, اکبر بگتی کو آپ نے مار دیا. اکبر بگتی نے بھی اس طرح مسلح ہو کے آپ کی فوجی چھاونیوں پہ حملے نہیں کیے تھے, کسی نے نہیں کیے تھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ہم کچھ تنظیموں کے نام لیتے ہیں, دہشت گردوں کے نام لیتے ہیں, انہوں نے جی ایچ کیو پہ آ کے حملہ ضرور کیا تھا اور اس کے اندر گھس بھی گئے تھے. اب پھر اس کے کئی سال بعد انہوں نے حملہ کیا, یہ گھس نہیں سکے. اس کے علاوہ کوئی جماعت یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دن کے اندر, ایک ہی وقت کے اندر 200 سے زیادہ مقامات میں گھسی ہو. نو پیرلل ان ہسٹری. لہٰذا کوئی کرائم نہیں ہے نواز شریف کے کھاتے میں اس طرح کا, کوئی کرائم نہیں ہے زرداری کے کھاتے میں, کوئی کرائم نہیں ہے بے نظیر کے کھاتے میں. وہ آ سکتی تھیں, وہ آئی ہیں اور وہ آ رہی ہیں اور وہ شاید آئندہ بھی آئیں گے. انہوں نے جو کچھ کیا ہے پاکستان کے ساتھ, ان میں سے آپ بتائیں کہ کس نے خطوط جا کے لکھے جی کہ پاکستان کو پیسے مت دو آئی ایم ایف کے سامنے, کس نے جا کے مظاہرے کیے, کس نے جا کے وہاں قراردادیں منظور کرائیں کانگریس سے, کسی نے یہ حرکتیں کی ہیں. ان حرکتوں کے پیچھے ایک سوچ کار فرما ہے, اور وہ سوچ جو ہے وہ پاکستانیت کی سوچ نہیں ہے. آپ ماتھے پہ پولیٹیکل پارٹی کا نام لکھ کے اگر آپ کا کردار ٹی ٹی پی جیسا ہو جاتا ہے یا کسی اور جیسا ہو جاتا ہے تو آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں رہتے ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ مت ان کا کوئی پیرالل بنانے کی کوشش کریں کہ انہوں نے یہ کیا تھا. انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا تھا. سر یہ آپ نے جسٹیفیکیشن جو دی, obviously اس سے ہو سکتا ہے بہت سے لوگ ایگری کر رہے ہو کہ نواز شریف صاحب کا یہ رائٹ تھا, نواز شریف صاحب کو یہ کرنا, یہ کر سکتے تھے, انہوں نے کیا. میں تو اس کانٹیکس میں جا نہیں رہا, نہ میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں. میں تو الزامات کی فہرست بتا رہا تھا کہ یہ الزامات بھی آئے ہوئے ہیں اور یہ الزامات بھی ون وے اور دی ادر وے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں. اور نن دی لیس یا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو کام 9 مئی کو ہوا یہ اس سے پہلے کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا. یہ جرم جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. سیڈیشن جو ہے, آرمی چیف کے خلاف بغاوت, فوج کے خلاف بغاوت, ملٹری تنصیبات پہ حملہ, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن باقی چیزیں بھی جو تھی اس وقت انہوں نے پٹ آف کیا اس زمانے کی اسٹیبلشمنٹ کو, اس زمانے کی جوڈیشری کو, جس کے بعد یہ سزائیں ہوئیں. نواز شریف صاحب پہ بھی الزام لگا کہ کارگل کے واقعے کے بعد روگ آرمی کا امریکہ وغیرہ کے اخبارات کے اندر اشتہار گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر چھاپے گئے. میں یہ نہیں کہہ رہا چھاپے گئے ہوں گے, لیکن یہ سب کچھ ہوا, اس کے بعد رستہ کھل گیا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان پہ آج آپ کی ہسٹوریکل رائے ہے کہ رستہ کبھی نہیں کھلے گا جو اس کے جرم ہے. اچھا, اب اس میں سوال یہ ہے کہ جسٹیفیکیشن ہر ایک کے پاس ہے. اب وہ تحریک انصاف والے اپنی جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں. اب ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے کہ 9 مئی کو جب یہ جیل میں تھے تو جس طرح ہم نے پہلے خبر بریک کی کہ پرائم منسٹر کے پاس یہ ایویڈنس آیا ہے, شہباز صاحب کے پاس, کہ جنرل فیض کے حوالے سے کوئی بہت ایویڈنس آیا ہے کہ جس میں وہ یہ کوارڈینیٹ کر رہے تھے 9 مئی کے اٹیکس. اور پھر ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ کیا اس وقت عمران خان کو اور ان کا رابطہ تھا, یعنی جیل میں تھے عمران خان, اور ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ ایک جیلر جو تھا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ وہ رابطہ کار تھا. تو اس وقت آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے اس بارے میں بتانے کے لیے کہ 9 مئی کے واقعات جب ہو رہے تھے اور جنرل فیض ہی کر رہے تھے آپ کے نزدیک, پرائم منسٹر کو بھی یہی بریف کیا گیا, اور کیا جنرل فیض ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کے ذریعے, ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل کے ذریعے عمران خان سے رابطوں میں تھے؟ کچھ تھوڑا انفارمیشن دیں گے اس بارے میں اگر ہے آپ کے پاس؟ دیکھیے, کچھ شواہد تو ایسے ہیں جنہیں اب وہ زمینی حقائق ہیں جو کسی خفیہ معلومات تک رسائی کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ ضرورت نہیں رہتی ہے. وہ حقائق آپ سب کے سامنے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ 9 مئی کو یہ گرفتار ہوتے ہیں اور اسی شام کو یہ ساری کارروائی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ 9 مئی کی گرفتاری سے کہیں بڑا واقعہ تھا عمران خان کو قتل کرنے کی ایک سازش جو دن دہاڑے ہوئی. ان کا خون نکلتا ہوا دکھائی دیا. ایک کورام مچ جانا چاہیے تھا ملک کے اندر. اگر کوئی رد عمل آنا تھا پاکستان کے شرق و غرب میں, کراچی سے لے کے تو گلگت تک, اس دن آنا چاہیے تھا. اس وقت آتا ایک معمولی سا ارتعاش سا. جی, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سازش نہیں تھی, اس وقت کنسپیریسی تیار نہیں ہوئی تھی.
اس وقت تک کچھ تقاضے اور تھے، اس خون کو بھی استعمال کیا گیا، اس سے پہلے ارشد شریف کے قتل کو بھی استعمال کیا گیا، اس مارچ کو بھڑکانے کے لیے جو خان صاحب نے پھر کیا 26 نومبر کو لے کے آئے وہ جتھا، پہلے نومبر کی ابتدائی تاریخوں میں لے کے آئے اور پھر بعد میں 26 نومبر کو لے کے آئے 2 دن پہلے۔ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے جب کہا جی کہ 4 دن بعد کر لیں گے، ہمارے بلدیاتی انتخاب ہیں، تو خان صاحب فرماتے ہیں کہ پھر عاصم منیر بیٹھ جائے گا تو اس کے بعد ہمیں کیا فائدہ ہوگا یہ ہنگامے کرنے کا اور یہ مظاہرے اور یہ دھرنے دینے کا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ 9 مئی کو جب وہ گرفتار تھے اور اس گرفتاری کے بعد ایک مشین حرکت میں آئی، اس مشین کو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک کارڈ آپ ڈالتے ہیں ATM کے اندر اور وہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ یہ طے تھا کہ خان صاحب کو پکڑا جائے گا، اس کے ساتھ ہی یہ کام شروع ہو جانا ہے۔ یہ کام جو ہے آج تک جو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس طرح کی منصوبہ بندی کسی سیاسی ورکر کے دماغ میں آ نہیں سکتی۔ خان صاحب کا یقیناً کسی نہ کسی ایسے عسکری مہم جو سے رابطہ تھا جس نے یہ طے کیا تھا کہ تم بالکل اس میں اب کھل کے سامنے آ جائیں گی باتیں، لیکن یہ فوجی اہداف کا تعین کرنا، ایسی جگہوں کا کامران تعین کرنا جو کسی کے حاشیۂ خیال میں نہیں آ سکتی۔ فیصل آباد میں لوگ نکلتے ہیں، وہ کوئی دکان نہیں جلاتے، کوئی مکان نہیں جلاتے، کسی چوک کی بتی نہیں توڑتے، وہ سیدھے ISI کے ہیڈ کوارٹر پہنچتے ہیں۔ آپ کے میاں والی کے لوگ نکلتے ہیں، وہ کچھ نہیں کرتے، وہ سیدھے جا کے فضائیہ کے اڈے میں گھستے ہیں اور طیارے جلاتے ہیں۔ لاہور میں آپ کے لوگ نکلتے ہیں اور وہ سیدھے جا کے کور کمانڈر ہاؤس پہنچتے ہیں یا پھر عسکری ٹاور جا کے جلاتے ہیں۔ یہ کیا تھا؟ کوئٹہ میں لوگ کوئی نکلتے انفارمیشن آئی ہے کہ جنرل فیض یہ ہیں۔ کیسے کر رہے تھے؟ کوئی تھوڑی انفارمیشن؟ یہ طے دیکھیں، یہ طے ہو چکا تھا کہ جو ہی گرفتاری ہونی ہے کیا کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے ان کے جو خفیہ اجلاس ہوتے رہے ان میں یہاں تک کہ یہاں پہ جو ISI کے اس وقت کے اور آج بھی وہ DGC کے منصب پہ فائز ہیں، ان کے گھر تک کا تعین کر دیا گیا تھا کہ یہاں آپ نے اٹیک کرنا ہے اور کس نے کرنا ہے اور کیسے اس کو اوورکم کیا گیا ان کے آنے سے پہلے، اس بغاوت کے نمودار ہونے سے پہلے، ان کے گھر پہ حملہ ہونے سے پہلے۔ تو یہ ایک بڑی سوچی سمجھی کنسپائریسی اور سازش تھی۔ DGC کا تو گھر کا وہ بھی دے دیا گیا تھا ڈائریکشن اور ایڈریس نیٹ کے اوپر۔ یس یہ میں یہی بتا رہا ہوں، یہ ایک پولیٹیکل ورکر نہیں کیا کرتے، نہ پولیٹیکل ورکرز کو اس طرح کی سوچ آتی ہے۔ یہ کہاں طے ہوا؟ کسی نے طے کیا، لیکن سر میرا سوال یہ ہے کہ جنرل فیض کے حوالے سے یہ کتنا سیریسلی جنرل فیض عمران خان کے خلاف اب بن سکتا ہے عذاب؟ کتنا سیریس ہے؟ مطلب کچھ تھوڑا شیئر ہے آپ کے پاس، شیئر کر سکتے ہیں کیا انفارمیشن پرائم منسٹر کو ملی ہے؟ جنرل فیض یہ کس طرح کر رہے تھے؟ فون کا ریکارڈ ہے، کالیں کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے تحریک انصاف والوں کو مبینہ طور پہ؟ دیکھیں کامران، ابھی میرے علم میں تو ایسی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن اتنا سوچا جا سکتا ہے، آپ بھی ماشاءاللہ ایک طویل عرصے سے اس میدان میں ہیں، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ ایک سابقہ ISI چیف کا جو کور کمانڈر بھی رہے اور بڑے اہم ایک فوجی عہدے پہ رہے، ان کو گرفتار کرنا اور ان کے کورٹ مارشل کا اعلان کرنا باضابطہ طور پہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، نمبر 1۔ نمبر 2، ایک باضابطہ جو پریس ریلیز ISPR کا سامنے آتا ہے، اس کے 2 حصے ہیں۔ اب یہ باتیں بہت کئی بار ہو چکی ہیں، قصہ تو ایک پراپرٹی سے یا ایک ہاؤسنگ کالونی سے تعلق رکھتا ہے، دوسرا جو ہے وہ مبہم ہے۔ ابھی تک ہم لوگ یہ توقع کر رہے ہیں یا یہ طے کر لیا ہے بلکہ ہم لوگوں نے کہ شاید اس کا تعلق جو ہے وہ 9 مئی سے ہے۔ یہ ہمارا آپ کا قیاس ہے۔ ابھی تک فوج نے یہ بات نہیں کہی ہے، ابھی تک یہ بات مصدقہ طور پہ سامنے بھی نہیں آئی ہے۔ صرف یہ سوچا جا رہا ہے کہ پوسٹ یونیفارم جو ان پہ الزام لگا ہے کہ وہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے ٹھوس شواہد ملے ہیں، تو ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ پوسٹ یونیفارم انہوں نے کون سا ایسا بڑا کام کیا تھا، تو ان کے بڑے کارناموں میں یہی ایک بڑا کارنامہ نظر آتا ہے۔ تو اس لیے ہم 9 مئی کے آس پاس اور فیض حمید اور اس سارے گٹھ جوڑ کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ حقائق سامنے آ جائیں گے اور جلد آ جائیں گے، دیر سے نہیں آئیں گے۔ آپ جس طرح وہ ایک پریس ریلیز آیا تھا، اسی طرح کے پریس ریلیز یا پریس کانفرنس کا انتظار کیجئے، بہت سی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی، لیکن یہ قرینِ قیاس نہیں ہے کہ
फैज़ हमीद की इरफान साहब गिरफ्तारी का मुझे कोई ताल्लुक 9 मई से ना हो। जी ये करीने क़यास नहीं है कि वो 9 मई से बरी ज़िम्मा है। राइट, एक ब्रेक लूंगा और ठीक है, एक ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद जब आऊंगा तो आपसे जानना जरूर है कि नवाज शरीफ साहब जो जा रहे हैं क्या वो लंबे टाइम के लिए जा रहे हैं या वाकईतन वैसे ही थोड़े अरसे के लिए जा रहे हैं। और दूसरा, ये जो साकिब निसार के मामले में हुकूमत के ज़हन में क्या चल रहा है, क्या उनको भी ट्रायल में लाना चाह रही हैं। और तीसरा ये कि ये जो जजों का पैनल बनाने की बात की जा रही है चीफ जस्टिस सिलेक्शन के लिए, वो भी आपके जहन में चल रहा है हुकूमत के, और किस तरह होगा। 2/3 तो आपके पास नहीं है। लेकिन जाते जाते ब्रेक पे एक बात बता दूं कि इमरान खान का सबसे बड़ा जुर्म जो है वो उनकी हमाकत है, और ये एक जुर्म है कि आर्मी चीफ को आने से पहले उन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज और कंट्रोवर्शियल किया लॉन्ग मार्च करके, अभी जनरल फैज के कहने पे किया या खुद उन्होंने किया, और जो हलफ ली नौजवानों से उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, ये सेडिशन बगावत है कि आप कह रहे हैं आर्मी चीफ जो आने वाला है वो बड़ा बुरा आदमी है और फौज मेरे साथ है, तो ये आप फौजी जवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं। और नए आर्मी चीफ ने तो, आने वाले ने तो आपका कुछ बिगाड़ा नहीं था, चलो बाजवा साहब से तो आपका रफड़ था। ये हमाकत और ये जुर्म मुझे समझ नहीं आया कि ये क्यों किया गया, क्यों इतना ज्यादा इसको किया गया, किसके कहने पे किया गया, उसमें कौन कौन शामिल है। ये राज जरूर खुलेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद बात करते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब, सबसे पहले नवाज शरीफ साहब का बताइए कि वो इलाज के लिए जा रहे हैं, काफी लंबे अरसे के लिए जा रहे हैं, इलाज प्लस हॉलीडेज, क्या जा रहे हैं, थोड़ा हमें मुख्तसरन बेशक लेकिन बता दीजिए। कामरान, हकीकत ये है कि मुझे उनके लंदन जाने के प्रोग्राम का अभी तक कोई बराह रास्त इल्म नहीं है। मैं मीडिया से ही देख रहा हूँ और इस मौजू पे मेरी बात भी नहीं हुई उनसे। लेकिन ये मैं जानता हूँ कि उनका मेडिकल चेकअप होता रहता है और वो तवील अरसे से, जब वज़ीर आज़म थे तब भी जाया करते थे और 2-4 दिन के बाद आ जाया करते थे। लेकिन उनका जाना अगर है तो इतना तय है कि वो तवील अरसे के लिए नहीं जा रहे, वो अपना चेकअप कराएंगे और बहुत मुख्तसर अरसे के लिए जाएंगे अगर जाएंगे। अभी हाल ही में पिछले 4-6 माह के अंदर वो यूरोप भी गए हैं, वो चाइना भी गए हैं। तो बाहर के ममालिक में जाना तो कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ चूँकि एक दास्तान साजी का रुझान है, इसलिए कहानियाँ बना ली जाती हैं। मियाँ साहब ने कहीं नहीं जाना, मियाँ साहब यहीं हैं, और अगर जाते हैं तो उनका जाना किसी तिब्बी ज़रूरत के लिए भी हो सकता है। और मैं तो इससे आगे भी कह सकता हूँ कि वो अपने तौर पे एक आज़ाद शहरी के तौर पर कहीं भी जा सकते हैं, जिस तरह कोई भी कहीं भी जा सकता है। उस पर कोई कदगन नहीं है। इसमें से कोई ज़्यादा बड़े मानी कशीद करने की या कोई कंस्पायरेसी कशीद करने की या ये कहने की जी कि आप मियाँ साहब चले गए हैं तो वहीं रहेंगे, ये बड़ी बार हो चुका है। मियाँ साहब उस वक्त भी बाहर नहीं रहे जब उन्हें ज़बरदस्ती बाहर बिठाने की कोशिश की। आपको याद है ना कि मुशर्रफ के दौर में वो यहाँ आए थे, पाबंदियाँ तोड़ के आए थे, ख़तरात मोल लेके आए थे और यहाँ हवाई अड्डे से फिर जद्दा भेज दिया गया। मियाँ साहब उस मट्टी में बने नहीं हैं कि जो पाकिस्तान की मट्टी से ज़्यादा दूर रह सके, तो इसमें कोई अफसाना तराशी की ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है। पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। आपसे पूछा इसलिए गया ताकि कंट्रोवर्सी जो है उसको किल किया जाए, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो, लेकिन आपने पूरा तज्जिया उस पर कर दिया बड़ा जबरदस्त। अच्छा इरफान साहब, ये बताइए कि साकिब निसार साहब जो है वो एक तो ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि यार इन्होंने ज्यादती की है, और हो सकता है नवाज शरीफ साहब सही सोचते हो, लेकिन क्या आप समझते हैं कि किसी स्टेज के ऊपर यहां तक भी बात जा सकती है कि अगर एक डीजी साबिक आईएसआई जो है वो गिरफ्त में आ गए तो एक साबिक चीफ जस्टिस भी आ सकते हैं, या उनको आना चाहिए, या उस तरफ भी बात जा रही है या नहीं जा रही? कामरान, बहुत सी चीज़ों का इन्हिसार अब इस बात पे है कि फैज़ हमीद साहब क्या कहते हैं। फैज़ हमीद साहब एक जो सारा बोझ है वो अपने कंधों पे ले लेते हैं बड़ी बहादुरी के साथ, या वो कहते हैं जी कि फ़लाँ चीज़ तो मैंने बाजवा साहब के हुक्म पे की थी, फ़लाँ तो है मेरा उससे कोई अमल दखल नहीं है, वो साकिब निसार ने किया था या फ़लाँ जज ने किया था। ये मुनसिर है कि अब वो क्या दास्तान पेश करते हैं अपने दिफा में, उसके बाद ये चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन उसूली तौर पे बात यह है कि न सिर्फ साकिब निसार, खोसा साहब और बहुत से लोग, बंदयाल साहब, इन सब ने पाकिस्तान के निज़ाम अदल को इस्तेमाल किया है अपने सियासी मकासद के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने कल ही अपने एक कालम में लिखा था कि इनको जो हल्फ दिया जाता है उसमें उर्दू का जो मतन है सरकारी, उसमें 4 अल्फाज आते हैं। एक आता है कि मैं कोई फ़ैसला खौफ के तहत नहीं करूँगा, दूसरा ये है कि मैं कोई रियायत नहीं दूँगा किसी को,
تیسرا یہ ہے کہ میں کوئی فیصلہ رغبت کے لیے کسی کی محبت کسی کے عشق میں نہیں دوں گا، اور چوتھی بات یہ ہے کہ میں کوئی معاملہ کسی سے دشمنی یا اناد میں نہیں کہوں گا۔ انہوں نے جتنے بھی فیصلے کیے 90% فیصلے یا خوف کی وجہ سے کیے کسی کے، یا رعایتیں دینے کے لیے کیے، یا بغض میں کیے، یا اناد میں کیے، یا کسی کی محبت ثاقب میں نثار کیے۔ انہوں نے کو اپنے حلف کیا شکنی بغض تھی نواز شریف سے، یہ تو بتائیں آج مبینہ طور پر آپ کے نزدیک۔ دیکھیں بغض کی وجوہات کیا تھی؟ ایک ہوتا ہے کسی سے بغض، ایک ہوتا ہے کسی سے عشق۔ ہو سکتا ہے کہ اس بغض کی بنیاد کسی اور سے محبت ہو ان کی، یا اس بغض کی بنیاد کوئی وہ جو ان کی ایک ٹیلی فون کال بھی نکلی گئی تھی کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور فلاں کو لانا ہے اور فلاں کو نکل، تو وہ خوف بھی ہو سکتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایک زندہ و بیدار معاشرے کے اندر موجود ہیں تو ان لوگوں کا محاسبہ ضرور ہونا چاہیے جنہوں نے ایک مقدس منصب کو حلف اٹھا کے، قرآن مجید پہ حلف اٹھا کے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف اٹھا کے انہوں نے خوف سے، رعایت سے، بغض سے، اناد سے، محبت سے فیصلے کی۔ تو اگر یہ گرفت میں آتے ہیں تو ان کا بھی محاسبہ ضرور ہونا چاہیے، اور اگر اسٹیٹ یا حکومت کی کوئی ذمہ داری بنی تو وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے گی انشاءاللہ۔ سر، یہ ججز کا پینل بنانے کا حکومت کے ذہن میں آئیڈیا آ چکا ہوا ہے کہ چیف جسٹس تعینات کرنے کے لیے اب سینیورٹی کے بجائے ججز کا پینل ہونا چاہیے، اور نواز شریف صاحب کی بھی یہی سوچ ہے اس بارے میں، آپ کی بھی بینگ اے سینیٹر یہی سوچ ہے، حکومت بھی یہی سوچ رہی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے، 2/3 ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن سوچ یہی ہے ایٹ لیسٹ حکومت کی، نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، اور آپ کی بھی عرفان صاحب۔ دیکھیں میں آپ کو بالکل پوری حقیقت اور پوری سچائی اور پوری صداقت کے ساتھ بتاتا ہوں کہ اس موضوع پہ کبھی کسی میٹنگ میں بھی یہ گفتگو نہیں ہوئی، نہ میاں صاحب کے ساتھ براہ راست، نہ جو اجتماعی میٹنگز ہماری گائے ہوتی رہتی ہیں، یہ موضوع کبھی زیر بحث آیا ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ رہا، ابھی حال ہی میں بڑا پروپیگنڈا ہوا جی آئینی ترمیم آ رہی ہے جی، یہ پیکج آ رہا ہے جی، ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی بالکل سرے سے۔ دیکھیں آئینی ترمیم 2/3 ہمیں قومی اسمبلی میں چاہیے اور پھر 2/3 ہمیں سینٹ میں چاہیے، الگ الگ دونوں ہاؤسز میں چاہیے، دونوں کو اکٹھا بٹھا کے بھی نہیں کر سکتے ہم۔ اس لیے یہ تو خارج از امکان ہے جب تک کوئی تمام جماعتیں کسی فارمولے پہ متفق نہیں ہو جاتی، نہ ہی کوئی کسی کی عمر بڑھانے کا، نہ کسی کی عمر گھٹانے کا، نہ سینیارٹی کا، جو اس وقت تک دیکھیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ عدلیہ نے خود اپنے لیے طے کر لی ہیں، وہ قانون سازوں نے، پارلیمنٹ نے طے نہیں کی ہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے پاکستان کے اندر، یہ طے کرنا کہ سینئر ترین جو شخص ہے وہی جج ہوا وہ چیف جسٹس ہوگا، یہ ہم نے نہیں طے کیا، یہ پارلیمنٹ نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا۔ آئین کے اندر 18ویں ترمیم میں ہم نے اس لیے لکھا کہ سجاد علی شاہ کے دور میں یہ فیصلہ خود عدلیہ نے کر لیا تھا کہ ایسا ہوگا، الجہاد ٹرسٹ۔ تو اس لیے بہت سے دوسرے فیصلے بھی ایسے ہیں جو عدلیہ نے خود اپنے ہی ایک قانون سازی کے ذریعے بنا لیے تھے اور ہم نے پھر انہیں مجبوراً اختیار کر لیا۔ ہائی کورٹ میں اب بھی نہیں ہے، ہائی کورٹ میں ابھی حال ہی میں لاہور میں ایک جونیئر جج جو ہیں وہ چیف جسٹس لگے ہیں، لیکن یہ سپریم کورٹ کی حد تک لطیفہ یہ بھی ہوا تھا کہ سجاد علی شاہ صاحب نے سر ایک بات بتائیے عرفان صاحب، جی اپنے پہ اپلائی نہیں کیا انہوں نے کہا میرے پہ اپلائی نہیں ہے کیونکہ وہ جونیئر موسٹ تھے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑا سا بتائیے کہ اس کنفیوژن کو، ہاں یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے کام تو آپ یہ کر سکتے ہیں جو اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ جی آپ نئے چیف جسٹس کے نام کا اعلان کر دیں، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے قاضی فائزہ صاحب کا بھی کافی عرصے پہلے نام کا اعلان کیا تھا، یہ آپ سمجھتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اعلان کرنا؟ دیکھیں میرا خیال ہے 2-3 دن پہلے ہمارے وزیر قانون بھی کہہ چکے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا کہنا شاید اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا جتنا ایک وزیر قانون کا جو کہ باضابطہ ایک منصب پہ فائز ہیں، کہ وقت پہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تشریف لے جائیں گے، وقت پہ ہمیں بڑا احترام ہے جسٹس منصور علی شاہ کا، اپنے وقت پہ وہ چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالیں گے، اور اس میں ہمارے ہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے ہاں کوئی نہ کوئی کنفیوژن رہتا ہے، ہم یہ کریں گے اعلان کریں گے تو ایک اور بات آ جائے گی، وہ کریں گے تو کوئی اور، وہ ہر روز ایک کھلونا چاہیے انہیں کھیلنے کے لیے، تو ٹھیک ہے انہیں کیا سارائیاں کرنے دیں،
اور جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو پھر وہ کچھ دنوں کے لیے چپ ہو جائیں گے، کہیں گے جی ہاں ٹھیک ہو گیا. تو یہ انشاءاللہ ایسی کوئی چیز نہیں آنے والی جس سے ہم آئین کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں اس نظام کو ہم درم برم ایک نہیں بریک کریں اگر گے. میں لے لوں اور اس کے بعد واپس بالکل ٹھیک. یہ بڑی ری ایشورنگ بات ہے. ایک بریک، اس کے بعد عرفان صدیقی صاحب سے کچھ سوالات اور کچھ کوشش کریں گے. عرفان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور بڑی لاسیر حاصل گفتگو انہوں نے کی، ہمارے ہر سوال کا جواب دیا. آپ اس سے ایگری بھی کر سکتے ہیں، ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. ہمیں دیجیے نیکسٹ ویک تک کے لیے اجازت.